ہو تو مجھے متنبہ فرما دے تاکہ میں اصلاح کر دوں، تاکہ غلط شے جو ہے اس کی اشاعت کا میں ذمہ دار نہ بن جاؤں۔ حالت اعتکاف میں انہوں نے میرا وہ کتابچہ پڑھا، ایک جگہ تھوڑی سی ترمیم کی، لیکن وہ ترمیم ایسی واقعہ یہ ہے کہ جس سے جو میرا مفہوم تھا وہ بھی اجاگر ہو گیا مزید، لیکن اس میں جو غلط پہلو نکل سکتا تھا اس کی اصلاح بھی ہو گئی۔ میں نے کہیں لکھ دیا تھا کہ یہ ٹھیک ہے کہ اگر کوئی شخص ان پڑھ ہے، اب اس عمر سے بھی گزر گیا، کچھ پڑھ ہی نہیں سکتا، وہ شخص تو قرآن ویسے بھی پڑھتا ہے، پڑھ نہیں سکتا تو صرف یہ وضو کر کے بیٹھے، قرآن کو سامنے رکھے، انگلی پھیرتا رہے اور روتا رہے اپنی محرومی پر کہ اللہ میں تیرے اس کلام کو پڑھ نہیں سکتا، اسے بھی ثواب ملے گا۔ لیکن جس نے پی ایچ ڈی کیا ہو، جس نے ایم ایس سی کیا ہو، جس نے یہ پڑھا ہو، جس نے وہ پڑھا ہو، 25 30 سال تک مسلسل پڑھتے ہی رہے ہو، وہ قرآن کو بے سمجھے پڑھے تو انہیں کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اس کو انہوں نے کہا نہیں، یہ غلط ہے، وہ عمل نیکی کا ہے، اس کا ثواب ملے گا۔ یہ منکرین سنت نے اس طرح کا زیادہ شور پیدا کر دیا ہے کہ کوئی ثواب نہیں، بغیر سمجھے پڑھنے میں کوئی ثواب نہیں۔ وہ اپنی جگہ ایک عمل ہے، ایک شخص نے محنت کی ہے، وقت نکالا ہے، ظاہر بات ہے آج وقت آسانی تو نہیں لوگوں کے پاس، جو شخص وقت نکال کر بیٹھا ہے قرآن پڑھنے کے لیے، تو یہ گویا کہ میکینیکلی بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس کا کچھ نہ کچھ ریگارڈ، کچھ نہ کچھ تو اس کو ملنا چاہیے نا، اس نے وقت نکالا اپنا۔ تو کہا یوں نہ لکھو، یوں لکھو کہ ایسے لوگ اگر قرآن کو بغیر سمجھے پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ تلاوت کے ثواب سے اعراض عن القرآن کی سزا بڑھ جائے۔ یہ تو ڈیبٹ کریڈٹ ہوتا ہے نا، تم نے تلاوت کی تو ثواب مل گیا، سمجھا نہیں، اس کا کوئی جرمانہ بھی ہوگا کہ نہیں؟ پھر ہو سکتا ہے جرمانہ بڑھ جائے، لینے کے دینے پڑ جائیں۔ تو جو مقصود میرا تھا وہ تو اور نکھر گیا۔ اب اسی شکل میں ہے یہ عبارت ہمارے اس کتابچے کے اندر، میں نے اس کی اصلاح کر دی کہ بات بھی پوری ہو گئی، اور وہ یہ کہ ایک غلط فکر کو تقویت بھی حاصل نہ ہوئی کہ بغیر سمجھے سے پڑھنے کا فائدہ کوئی نہیں۔ بھائی پڑھو، ٹھیک ہے، کیا پتہ آج پڑھنے کے لیے جو آمادگی ہے وہ کل اس کے اندر سمجھنے کا مادہ بھی پیدا ہو جائے۔ تو ڈیناؤنس نہ کرو، البتہ یہ کہو کہ بھائی پڑھو، سمجھو، یہ بھی سمجھنا ضروری ہے، عربی سیکھو، یہ ضروری ہے۔ کیا جواب دو گے اللہ کے ہاں؟ انگریزی اتنی پڑھ لی کہ انگریزوں کو پڑھا دے، حالانکہ اس کا ہماری زبان سے کیا سروکار؟ ہم داہنی طرف سے علی بیتے چلاتے ہیں، وہ بائیں طرف سے ABCD چلاتے، کوئی تعلق ہی نہیں، کوئی ہماری ووکیبلری مشترک نہیں، کچھ نہیں، مزاج مختلف۔ جبکہ عربی زبان کا معاملہ یہ کہ وہی اس کے الفابیٹس ہیں، وہی اس کا مزاج ہے۔ ہماری اپنی زبان میں، ہماری بولی میں عربی کے کتنے الفاظ ہیں؟ الفاظ کس زبان کا لفظ ہے؟ عربی کا ہے۔ کہاں سے لائیں گے؟ حرف کس زبان کا لفظ ہے؟ عربی کا ہے۔ آپ کوئی بھی بامانی کوئی جملہ جو ہے بولنے پر قادر ہی نہیں ہے جس میں عربی کا لفظ نہ آ جائے۔ بس کھانا کھایا، روٹی کھا لی، یہ اس قسم کے جملے کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ کہ ویسے کوئی جملہ ہو، باقی تحریر کا ہو، تقریر کا ہو، تقریر عربی کا لفظ ہے، جملہ عربی کا لفظ ہے، کون سے لفظ کے بغیر آپ جائیں گے؟ لیکن اتنی سی محنت مزید نہ ہوئی کہ عربی زبان ایسی سیکھ لیتے کہ قرآن کا مفہوم براہ راست آپ کے ضمیر پر منتقل ہو جاتا۔ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف۔ کیا جواب دیں گے اللہ کے ہاں؟ ابھی جو عزیزم نوید کہہ رہے تھے کہ 1 ایئر کورس پھر اس کا داخلہ ہونے والا ہے، شروع ہوگا۔ اس دورہ ترجمہ قرآن سے اگر 50-60 آدمی نہیں نکلتے کہ 1 سال نکال لے، وہ اب کتنی محنت ہوئی ہے، کتنی مشقت ہوئی ہے۔ اللہ کا ایک بندہ چل کر کورنگی سے یہاں آیا ہے آپ کے پاس، پھر اللہ کے ایک بندے نے یہاں پہ وہ انتظام کر کے آپ کو دے دیا ہے۔ آپ نے محنت کی، اللہ نے آپ کو توفیق دی، لیکن اس سے اگلا قدم اگر یہ نہیں اٹھتا تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ زمین جنبت نہ جنبت گل محمد، تاثیر تو نہ ہوئی، پھر موٹیویشن تو کوئی نہ ہوئی۔ ایک بڑا بیچ نکلنا چاہیے کہ جو اس کے لیے نہ معلوم کتنے کچھ پاپڑ بیلے ہیں، کیسی کیسی فیسیں دی ہیں، کیسی کیسی تعلیمیں حاصل کی ہیں، کس لیے
اچھی روزی اچھی معاش اللہ اللہ خیر صلی اللہ، جس کا تعلق صرف اس دنیا سے ہے کہ آخرت سے کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ تو ایک پہلو ہو گیا۔ جو عجمی لوگوں کا معاملہ ہے کہ وہ تو ظاہر بات ہے کہ وہ ثوابی دین ہے ان کا، اس کا اتنی ثواب، یہ نفل پڑھ لیں گے تو اتنا ثواب۔ اور اس کا جو دوسرا پہلو ہے جو ڈیبٹ ہو رہا ہے ساتھ ساتھ ہر لمحے، ہماری عبادات کے ثواب کو ساتھ ہی ساتھ جو چیز نلیفائی کرتی چلی جا رہی اس کا احساس ہی نہیں۔ لیکن اس سے بھی آگے بڑھ کر میرے سامنے جو مسئلہ آیا ہے وہ اس اعتبار سے بہت زیادہ اب گہرائی میں غور و فکر کا متقاضی ہے کہ ہم تو عربی نہیں جانتے، عربوں کو کیا ہوا ہے؟ کیا وہ اثر پذیر ہوتے ہیں قرآن سے؟ حالانکہ ان کی تو مادری زبان ہے۔ اگر وہ اثر پذیر ہوتے قرآن سے اور ان پر قرآن کی تاثیر کو رنگ دکھاتی تو آج یہ حال ہوتا، یہ بیڑا غرق ہو رہا ہوتا عالم عرب کا۔ پورا شمالی افریقہ کا ساحل جو ہے مسلمان ممالک بدترین مغربیت کا شکار، بدترین۔ کہیں اسلام، وہ سعودی عرب میں عمرہ اور حج کی جو ہے چلت فرت اس کا اسلام ہے، باقی اور کا اسلام کہاں ہے؟ عربوں پر اثر نہیں ہو رہا قرآن کا، تو کیا وجہ ہے؟ کیا واقعی وہ حجاب اللہ نے ہمارے اور قرآن کے مابین کھڑا کر دیا جس کا ان آیات میں ذکر ہے؟ جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخرۃ حجابا مستورا۔ اور وہ جو کہتے تھے کہ وبیننا وبینک حجاب، یہ حجاب ہے، ذرا گن یہ وہ حجاب کون کون سے ہیں۔ میں نے غور کیا تو مجھے نظر آیا کہ سب سے بڑا حجاب جو ہے ارریلیونس کا ہے۔ ہم قرآن کو پڑھتے ہوئے یہ محسوس کرتے ہیں، برا نہ مانیے میں کچھ ننگی باتیں ننگے الفاظ میں کچھ کہوں گا، کہ ہم سے کیا تعلق اس کا؟ This Quran is not relevant to us۔ کیوں؟ مکی قرآن کا تجزیہ کیجئے، اس میں سب سے زیادہ مباحث ہیں ایمان کے۔ بھئی ہم تو مانتے ہیں پہلے ہی سے، تو ہم سے تو متعلق ہی نہیں ہے بحث، وہ تو ہم سن لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم تو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، رسالت کو مانتے ہیں، تو ہم سے تو ساری بحثیں جو ہیں irrelevant ہو گئی، لمبی سے لمبی بحثیں چلی جا رہی ہیں، بعث بعد الموت پر، اللہ کی توحید پر، شرک کی نفی پر، تو اللہ کی قدرت کے مظاہر۔ معلوم ہوا کہ ہمارے لیے ان کا کوئی ریلیونس نہیں۔ اور آگے چلیے شرک کی بات ہو رہی، ہم تو موحد ہیں، ہمارے تو کوئی بت نہیں، نہ لات نہ عزا نہ منات نہ کچھ بھی نہیں، ہم تو نہیں پوچھتے کسی کو۔ تو یہ ساری بحثیں ہم سے لا تعلق ہو گئی، یہ ساری رد و قضا، یہ بحث و تبحیث، یہ ساری گفت و شنید becomes irrelevant to us۔ پھر سب سے بڑا مضمون بار 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 قصص النبیین، انباء الرسل، بھائی پچھلی اساطیر الاولین ہے، کہانیاں ہیں، اور کیا ہے؟ اب نہ کوئی نبی ہے نہ آئے گا، نہ کوئی رسول ہے نہ آئے گا۔ پریکٹیکل ریلیونس ختم ہو گیا کہ نہیں؟ یہ ہے میرا تجزیہ۔ اور اس حجاب کو دور کرنے کے لیے جس شعور کی ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ پہلا شعور یہ کہ ہمارے پاس ایمان نہیں ہے، ایک عقیدہ ہے، ڈوگما ہے، ایک ریشیل کریڈ ہے، ایک متوارث عقیدہ ہے، ہمارے دلوں میں ایمان جاگوزی نہیں ہے۔ یہ سمجھنا کہ ہمارے پاس ایمان ہے وہی حماقت ہے جو کی تھی بدوؤں نے، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ یہ بدو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، کہہ دیجئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم مسلمان ہو گئے، لیکن ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ جب تک یہ ہمارا زوم ختم نہیں ہوگا کہ ہم تو صاحب ایمان ہیں، ان ساری بحثوں سے ہماری کوئی دلچسپی نہیں۔ اساطیر الاولین، میں لفظ بھی بڑا سخت استعمال کر رہا ہوں، جو کفار کہتے تھے اساطیر الاولین، ہمارے لیے بالفعل پریکٹیکلی وہ ساری بحثیں جو ہیں اساطیر الاولین کے درجے میں ہیں۔ شرک، اللہ
کون سا شرک ہم میں نہیں ہے؟ یہ لات عزا منات کا نہیں ہے، لیکن جو قوم نوح کے 5 بڑے بڑے ان کے معبود تھے، ودن ولا سوان ولا یغوث و یعوق و نسرا، یہ کون تھے؟ اولیاء اللہ تھے جن کے ناموں پر بت تراش لیے گئے تھے۔ کیا یہ شرک ہمارے عوام کے اندر ان کے پورے رگ و پے میں سرایت کیے ہوئے نہیں ہے؟ اور کیا اسی شرک کی مزید تقویت جو ہے ہمارا جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے، جو ہمارا طبقہ سب سے اونچا ہے، الیکشن جیتا ہے تو داتا دربار پر حاضری ہو رہی ہے، الیکشن لڑنا ہے تو داتا دربار پر حاضری ہو رہی ہے، کیا ہے یہ؟ ان مزاروں پر کیا ہو رہا ہے؟ صرف یہ فرق کہ آپ نے مورت نہیں بنائی، اور کون سا فرق ہے؟ کیا ان کے جو تصورات ان کے معبودان باطل کے بارے میں تھے، سرے منہ کوئی فرق ہے ہمارے ہاں ہمارے عوام کے اندر جو اولیاء اللہ کا جو تصور ہے اس میں کوئی فرق ہے؟ تلخ حقائق کو دیکھنا ہوگا، جب تک نہ زندگی کے حقائق پہ ہو نظر، تیرا زجاج ہو نہ سکے گا حریف سنگ۔ ڈرتے ڈرتے ایک بات کہہ رہا ہوں، ڈرتے ڈرتے دوسروں نے اپنے رسولوں میں کی محبت میں غلو کیا۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، دیکھو غلو نہ کرو۔ عیسیٰ ابن مریم اس کے سوا کچھ نہیں کہ اللہ کے رسول ہیں۔ پڑھا کتنی مرتبہ پڑھا؟ ہم نے کوئی کسر چھوڑی ہے؟ سرور کائنات، سرور دو عالم کے معنی کیا ہیں؟ بولیے کیا معنی ہے؟ کائنات کا بادشاہ؟ کیا اللہ کے سوا کسی اور کے لیے یہ لفظ درست ہے؟ ان الحکم الا للہ امر لا تعبدوا الا ایاہ لم یکن لہ شریک فی الملک، کوئی اس کا ساجی نہیں ہے حکومت کے اندر۔ لہ الملک، لہ ملک السماوات والارض، لا یشرک فی حکمہ احدا۔ کہاں یہ نصوص قطعیہ، کہاں حضور کا یہ فرمانا، میں نہیں کہتا کہ میرے پاس خزانے ہیں غیب کے، میں نے کب کہا ہے کہ میں تمہارے کسی نفع اور نقصان پر قادر ہوں؟ میں تو یہ بھی نہیں جانتا میرے ساتھ کیا ہوگا، تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ ان ادری ما یفعل بی ولا بکم، میری حیثیت تو یہ ہے تمہاری طرح کا انسان ہوں، ہاں مجھ پر وحی آئی ہے، اس وحی کو تم تک پہنچانے کا میں ذمہ دار ہوں، اس پر مامور ہوں۔ تم سنو گے تب بھی پہنچاؤں گا، نہیں سنو گے تب بھی پہنچاؤں گا، تم گالیاں دو گے تب بھی پہنچاؤں گا۔ یہ ہے پوزیشن جو نبی کی آتی ہے۔ کتنی دفعہ آئی ہے یہ پوزیشن قرآن میں؟ تو واقعہ یہ ہے کہ ان اعتبارات سے غور کیجئے کہ ہمارا جو قرآن مجید کے ساتھ متعلق ہونے کا تصور ہے وہ ان حجابات کی وجہ سے ختم۔ قرآن ہم سے متعلق ہی نہیں۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ کہیں پر نماز کا ذکر آ گیا، کہیں روزے کا ذکر آ گیا، کہیں کچھ اخلاقی تعلیم، وہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ اس کا تعلق ہم سے ہے۔ یہ ٹوٹل قرآن کا کتنا حصہ ہوگا؟ آگے چلیے، یہ تو میں نے مکی قرآن کا تجزیہ کیا، مدنی قرآن، جس کو میں اپنے دورہ ترجمہ قرآن میں کہا کرتا ہوں کہ اب ہم پھر مکی جنت میں داخل ہوئے۔ جنتیں ہیں، جنتان ہیں قرآن مجید کے اندر، مکی جنتیں اور مدنی جنتیں۔ مکی صورتیں مکی جنتیں ہیں، ان کے اپنے مضامین ہیں، ان کے اپنے میوے ہیں، ان کے اپنے مسائل ہیں، ان کے اپنے مباحث ہیں۔ مدنی صورتوں کے اپنے اور رنگ ہے، اس کے اور مسائل ہیں اور گفتگو ہو رہی ہے۔ تو یہ جنتان جو ہے سورہ رحمان والے الفاظ وہ قرآن مجید پر بھی اپلیکیبل ہے۔ مکی جنتیں، مدنی جنتیں۔ مدنی جنت میں آئیے
کتنی بڑی بحث ہے، کتنی بڑی بحث ہے، کتنی بڑی بحث ہے منافقین کے بارے میں۔ ہمارا احساس کیا ہوتا ہے؟ ہم سے کیا سروکار اس کا، اب کوئی منافق تھوڑا ہی ہے، وہ تھے ان سے بات ہو رہی ہے، کوئی سروکار نہیں۔ ہمارا دل کبھی لرزتا نہیں ہے، ہمارے رونگٹے کبھی کھڑے نہیں ہوتے ہیں، کیسے ہو جائیں؟ جو وحید آ رہی ہے وہ ان کے لیے ہے بابا، ہمارے لیے کہاں؟ ہم سے کیا تعلق، سروکار کیا ہمارا، ہم سے نفاق کا کیا تعلق؟ جبکہ حقیقت کیا ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ نفاق وہ شے ہے ما امنہ الا منافق وما خافہ الا مومن، اس کے بارے میں، اپنے بارے میں اندیشہ ہوتا ہے نفاق کا صرف مومن کو، اور اپنے آپ کو نفاق سے محفوظ سمجھتا ہے صرف منافق۔ اس بات کو بیان کرنے میں مجھے یاد آیا، میں وہ غالب کا شعر جو ہے بیان کیا کرتا ہوں کہ رہا کھٹکا نہ چوری کا دعا دیتا ہوں رازن کو، جس کے پاس ایمان کی پونجی ہے ہی نہیں اسے کاہے کا ڈر کہ کوئی ڈاکو آ کے ڈاکہ مارے گا، پونجی کوئی نہیں، پاؤں پھیلا کر سوئے گا۔ جس کے پاس کوئی تھوڑی بہت پونجی ہے اسے ڈر ہے ڈاکے کا، تو جو صاحب ایمان ہوگا اسے خوف ہوگا نفاق کا، اور جو منافق ہے اسے کیا خوف، پاؤں پھیلا کر سوئے وہ، اور ہم سوتے ہیں۔ سورہ نساء پڑھ